دوستوں آج کل جو سب سے بڑی پریشانی لوگوں کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت ہی زیادہ غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کماتے تو بہت ہیں، کمانے والے ہمارے گھر میں 3-4 لوگ ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں بھی کماتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، کمانے والے جو کماتے ہیں اس کا پیسہ کہاں اڑ جاتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت میں بہت ہی زیادہ غریبی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں، ہے نا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دوستوں 14 چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ 14 چیزیں آپ یاد کر لیں اور ان 14 چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 14 چیزیں ایسی ہیں دوستوں، اگر آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ غریبی اور محتاجی، تنگ دستی جو آ رہی ہے نا وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ان 14 چیزوں کا خیال رکھیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ دھیان سے سنیے اور آپ اپنے گھر میں ان 14 کام کو نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کام ہے دوستوں فقیر کو جھڑکنا، ہے نا۔ جب بھی آپ کے گھر میں مانگنے والے سائل آئیں، مانگنے والے آئیں تو آپ ان کو جھڑکیں نہ۔ بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے کچھ تو معذرت کر لیں، کہہ دیں بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے یا پھر گھر میں کچھ نہیں ہے جس کو میں دے سکوں۔ ایک دم ادب کے ساتھ آپ ان کو رخصت کریں، ادب کے ساتھ بولیں کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نہیں دے پاؤں گا، ہے نا۔ اس طرح کے ادب کے ساتھ یعنی اچھے لہجے میں بات کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی سائل آیا ہے، کوئی مانگنے والا ہے اور آپ بالکل جھڑک دیں، کہیں چلے جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ملے گا، نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ اس طرح نہ کریں۔ کسی بھی قسم کا سائل ہو، کسی بھی طرح کا سائل ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے دینا چاہیے تو دے دیں، لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ جھڑکیں نہ، ٹھیک ہے۔ فقیر کو جھڑکنے سے گھر میں غریبی، محتاجی آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار فقیر جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اگر آپ اس کو جھڑکیے گا تو فرشتے ناراض ہو جائیں گے، اللہ و رسول ناراض ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں محتاجی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے دوستوں، مسجد میں دنیاوی بات کرنا، ہے نا۔ آج کل بہت ہی زیادہ لوگ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد دنیاوی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں یہ حادثہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح سے جو لوگ مسجد میں بات کرتے ہیں اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بتائیے اگر آپ مسجد میں بات کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جائے گی جس طرح آگ لکڑی میں ڈالنے پر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ پرہیز کریں، سخت منع ہے دوستوں مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا، ٹھیک ہے۔ 2 کام ہو گئے ہیں دوستوں جس کو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے دوستوں ننگے سر کھانے سے، ہے نا۔ مرد حضرات کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کھاتے وقت آپ اپنے سر کو ڈھک لیں، چاہے رومال سے ڈھکیں یا ٹوپی سے ڈھکیں، کسی چیز سے ڈھک لیں، لیکن آپ اپنے سر کو ڈھک لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ ننگے سر اگر کھائیں گے تو اس کی وجہ سے گھر میں غریبی، محتاجی اور تنگ دستی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے دوستوں اولاد کو گالی دینا، ہے نا۔ آپ اپنی اولاد کو ہرگز گالی نہ دیں۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہے، بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے تو بھائی آپ اس کو اچھے طور پر تربیت کریں، کسی اور لہجے میں بات کریں، لیکن ہرگز ان کو گالی نہ دیں، بد دعا نہ دیں اپنی اولاد کو۔ اگر بد دعائیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بد دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کا بچہ اسی طرح ہو جائے گا جس طور پر آپ گالی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ انسان کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہو نہ ہو آپ نے جو اپنے بیٹے کو کہا ہے، اپنے بچے کو کہ جاؤ تم برباد ہو جاؤ گے، جاؤ تم بالکل ہلاک ہو جاؤ گے، اس طرح کر کے بہت ساری عورتیں اپنے اولاد کو کہتی ہیں غصے کی حالت میں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بد دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کا بچہ اسی طرح ہو جائے۔ اس وجہ سے اولاد کو ہرگز ماں باپ بد دعا نہ دیں اور نہ ہی گالی دیں، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے دوستوں جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بھی آج کل بہت ہی زیادہ
یہ کام ہو رہا ہے نا۔ زیادہ تر لوگ بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ سوچیں، اللہ کے فرشتے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جب دور ہو جاتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ بظاہر آپ کو دکھے گا کہ ہم جو ہے ترقی کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر آپ کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اس لیے جھوٹ زیادہ نہ بولنے کی کوشش کریں، بالکل نہ بولیں۔ جھوٹ بولیں گے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں غریبی اور محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہوں گے دوستوں؟ 5 چیزیں۔ چھٹی چیز ہے دوستوں، صبح کے وقت سونا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 7-8 بجے تک، 9 بجے تک سوتے ہیں۔ جو عام طور پر سٹیز میں رہتے ہیں، شہروں میں، ان کی تو عادت ہوتی ہے کہ 10-11 بجے اٹھتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ عادت بالکل نہ لگائیں۔ صبح سویرے آپ اٹھیں، فریش ہو جائیں، تھوڑا چہل قدمی کریں، تھوڑا جو ہے تفریح کریں، نماز فجر ادا کریں۔ یہ سب کام کر کے سوئیں تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی آپ پر، ہے نا۔ چونکہ صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے رزق کے تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برسنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ سو جائیں گے تو آپ کو کیا نصیب ہوگا؟ اس وجہ سے صبح سویرے آپ نہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سونا چاہیں تو سو جائیں، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گے دوستوں؟ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز ہے دوستوں، نمازیں قضا کرنے سے زیادہ اگر نماز آپ قضا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس سے بھی آپ پرہیز کریں۔ رزق میں کمی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ نمازیں قضا کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اولاد بھی نافرمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نمازیں زیادہ قضا نہ کریں، ٹھیک ہے دوستوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں۔ 8ویں چیز ہے دوستوں، گانا بجانا۔ گانے بجانے کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اس پر تو بہت ہی زیادہ، بہت بڑا گناہ تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جب آپ گانا سنیں گے تو رحمت کے جو فرشتے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے آپ کے گھر سے، اور جب دور ہوں گے تو آپ کے گھر میں سوائے محتاجی، پریشانی اور تنگدستی کے ہو کیا سکتی ہے؟ سوچیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے جہاں ہوں گے وہیں تو رحمت و نور کی بارشیں ہوں گی۔ جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو وہاں سوائے بیماری، پریشانی اور محتاجی کی ہو کیا سکتی ہے؟ اس وجہ سے آپ گانا بجانے کے بالکل بھی شوقین نہ ہوں، بالکل گانا بجائیں ہی نہ، ٹھیک ہے دوستوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزیں۔ 9ویں چیز ہے دوستوں، مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ بہت سارے گھروں میں تو بہت اچھا ماحول رہتا ہے، لیکن کچھ گھروں کی بات کر رہا ہوں، کچھ گھروں میں ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو پیسہ خرچہ ہوگا، اب تو یہ لانا پڑے گا، اب تو وہ لانا پڑے گا۔ تو بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ جو جہاں جاتا ہے نا وہ اپنا رزق لے کر کے آتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے یہاں مہمان آیا ہے تو وہ اپنا نصیب لے کر کے آیا ہے، اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے، آپ کا رزق نہیں کھائے گا وہ، ہے نا۔ تو وہ اپنا حصہ کھائے گا جو رب کی طرف سے اسے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ مہمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ پاک نے مہمان کو ہمارے یہاں بھیجا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے دوستوں کہ اللہ پاک جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے یہاں مہمان بھیج دیتا ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس وجہ سے آپ مہمان کے آنے سے بالکل ناراض نہ ہوں، بالکل خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ پاک راضی ہے، اللہ پاک خوش ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہاں مہمان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ 10ویں چیز ہے دوستوں، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا۔ وضو آپ کا ہونا چاہیے قرآن مقدس کو چھونے کے لیے، ہے نا۔ بغیر وضو اگر چھوتے ہیں تو ایک تو گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے گھر میں غریبی، محتاجی، تنگدستی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ 11ویں چیز ہے دوستوں، بغیر بسم اللہ کے کام شروع کرنا، ہے نا۔ جب بھی کوئی کام کریں، چاہے چھوٹا بھی کام ہو، ہے نا، دکان آپ صبح صبح کھول رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے کھولیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ کتنا آسان ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ ہر بچے کو یاد ہے۔ تو بھائی آپ عادت لگا لیں، جب بھی آپ دکان کھولیں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی نیک کام کریں تو آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غریبی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 11 چیزیں۔ 12ویں چیز ہے دوستوں، غسل فرض ہونے کے بعد بھی غسل نہ کرنا، ہے نا۔ بہت سارے لوگ جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو بالکل گھر میں ٹہلتے رہتے ہیں اور
نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے ہیں، جبکہ اس پر غسل فرض ہو چکا ہے۔ بھائی اگر آپ رات کو ناپاک ہوئے ہیں تو ہر جگہ تو رات میں نہانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو صبح تک آپ انتظار کریں، صبح آپ فوراً نہا لیں، کیونکہ آپ ناپاک ہو چکے ہیں، اور ناپاک رہنا یہ بہت ہی برا کام ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص ناپاک رہتا ہے اور ناپاک رہنے کے بعد بھی غسل نہیں کرتا، نہاتا نہیں ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس کے گھر میں جو ہے وہ محتاجی، پریشانی اور غریبی آتی ہے۔ اس کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ ایسے گھر میں، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا کوئی جنبی ہو یعنی ناپاک شخص ہو، تو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو پھر ایسی کیفیت میں سوائے محتاجی، پریشانی اور غریبی کے ہو کیا سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کا بھی خیال رکھیں۔ 13ویں چیز ہے دوستوں، کھانا کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد صاف کر کے نہیں کھاتے ہیں، جلد بازی میں کھانا کھائے اس کے بعد پلیٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہ کریں، یہ اچھا طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پلیٹ کو بھی چاٹ کر کے کھایا جائے۔ اگر کھانے کے بعد برتن صاف نہیں کریں گے، برتن صاف کر کے نہیں کھائیں گے، تو ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں غریبی اور محتاجی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو پلیٹ کو صاف کر لیں، پلیٹ کو صاف کر کے کھانا کھائیں گے اور ایک ایک دانے کو چن کر کے کھائیں گے، تو وہی دانہ رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ، جس طرح اس نے مجھے ایک ایک دانے چن کر کے مجھے محفوظ کیا، مجھے بچایا، اسی طرح سے تو اسے جہنم جانے سے بچا لے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کا خیال رکھیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو پلیٹ وغیرہ صاف کر کے کھائیں۔ 14 چیز ہے دوستو، اہل و عیال سے لڑنا۔ کچھ گھروں میں ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی رہتی ہے نا، اور دوسرے جو گھر میں لوگ رہتے ہیں اس سے لڑائی ہوتی رہتی، تو آپ اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں، ہے نا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسا معاشرے میں بھی ماحول خراب ہوتا ہے، لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس مزاج کا آدمی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، اور دوسری باتیں بھی کہیں گے جو لوگ رہیں گے گاؤں والے، علاقے والے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کا خیال رکھیں، اگر آپ اہل و عیال سے لڑتے ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں غریبی، محتاجی آئے گی، ٹھیک ہے دوستوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے 14 چیزیں بتائی جس کی وجہ سے غریبی آتی ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں، گھر میں بتائیں۔ اگر گھر میں کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے، تو آپ اس کو سلیقے سے سمجھائیں، قاعدے سے سمجھائیں کہ بھئی ایسا کام نہ کریں، اس کام کو کرنے سے گھر میں غریبی اور محتاجی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ ان باتوں کا خیال رکھ سکیں اور اپنے گھر کو غریبی اور محتاجی سے بچائے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔